یوسف صاحب اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے جو خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ خط پہ آنسو گرتے جا رہے تھے۔ دیکھا محبت کا صلہ، اس نے یہ دیا ہے تمہیں۔ چلا گیا زید اپنی کامیابیوں کے لیے، اپنے کریئر کے لیے چھوڑ دیا اس نے تمہیں۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کل شادی ہے۔ وہ مہندی والے دن پاکستان ہی چھوڑ گیا، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی ترقی کے لیے۔ اس نے تمہارا نہیں سوچا، اس نے بچپن کی محبت کا نہیں سوچا۔ نیمل نے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں پیروں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، خط کو دیکھ رہی تھی، اور آنسو تھے کہ بہتے جا رہے تھے۔ بابا، میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ تمہیں رہنا پڑے گا، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ میری بیٹی کی شادی کل ہی ہوگی، زید سے نہیں تو کیا ہو گیا؟ تمہاری شادی ہادی یوسف سے ہوگی۔ ہادی جو اپنے چاچو کے پیچھے کھڑا تھا، اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ چاچو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ بھابھی، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ سیما یوسف نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے نے غلط کیا۔ زید ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ نیمل یوسف اور زید یوسف کی بچپن کی محبت تھی۔ دونوں نے لڑ جھگڑ کر ماں باپ کو راضی کروایا تھا، اور شادی کے عین ایک دن پہلے وہ پاکستان چھوڑ کر ایک خط لکھ کر چلا گیا کہ وہ اپنی ترقی کے لیے ایک بہترین آفر کے لیے نیمل کو چھوڑ رہا ہے، وہ اسے معاف کر دے۔ شادی کا بھرا پورا گھر تھا اور ان کی عزت کی بات تھی۔ یوسف خان نے یہ فیصلہ لیا تھا، وہ اپنی بیٹی نیمل یوسف کی شادی کل ہی ہادی یوسف سے کریں گے۔ ہادی یوسف زید کا بڑا بھائی تھا۔ زید سے تقریباً 6 سال بڑا، اور نیمل سے وہ 8 سال بڑا تھا۔ یہ غلط ہے، آپ نیمل کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ اور راکنگ چیئر سے اٹھ کر ہادی کو دیکھنے لگے۔ کیوں غلط کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ؟ زید اس کی پسند تھا، ہم نے مان لی۔ میری تب بھی پہلی ترجیح تم تھے، جانتے ہو نا تم؟ جی چچا جان، جانتا ہوں۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ مگر اب نہیں، وہ اس کو میری بات ماننی ہوگی، اور وہ مانے گی۔ اور تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو۔ تم کل شادی کر رہے ہو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہاری سن لی۔ نیمل بہت پیار کرتی ہے زید سے، آپ جانتے ہیں نا وہ کتنی انتہا پسند ہے۔ اس کے لیے وہ 2 بار سوسائڈ کر چکی ہے۔ زید کے لیے آپ نے پورے 5 سال ضد کی ہے اس کے ساتھ۔ زید پر وہ تڑپتی رہی، ضد کرتی رہی۔ جو لڑکی کسی کے لیے اپنی حد تک پاگل ہو جائے، آپ اس کی شادی مجھ سے کیسے کروا سکتے ہیں چچا جان؟ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، زید واپس آ جائے گا۔ میں اس گھٹیا انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں سوچ سکتا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایک لاپرواہ انسان ہے، میری بیٹی کے لائق ہی نہیں۔ خیر، تمہارا بھائی تھا، بھابھی کے لیے اور نیمل کے لیے میں نے ہاں کر دی تھی۔ مگر تم جانتے ہو نیمل میری اکلوتی بیٹی ہے، ماں نہیں ہے اس کی۔ اس کو پیدا کرتے ہی مر گئی تھی، بھابھی نے پالا ہے اسے۔ وہ روتی تھی، مگر آگے تبھی مان گیا تھا میں زید کے لیے کہ کہیں نیمل کو کچھ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ 2 بار سوسائڈ کر چکی تھی۔ تو کیا چاہتے ہو تم کہ وہ دوبارہ سے سوسائڈ کرے اور مر جائے؟ ہادی یوسف کی نظریں جھکی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے تم کل نکاح کر رہے ہو، اور یہ میرا اس کے باپ کے ساتھ فیصلہ ہے۔ یوسف خان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا نیمل۔ یوسف خان، ہادی یوسف اور زید یوسف ان کے بڑے بھائی ارشد یوسف کی اولاد تھے۔ ارشد یوسف کا انتقال چند سال پہلے ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کاروبار میں ان کے بیٹوں نے ساتھ دیا تھا، جس میں ہادی یوسف نے بہت اچھا کام کیا تھا۔ وہ ایک بہترین بزنس مین تھا، البتہ زید وہ لاپرواہ تھا۔ اس میں عجیب طرح کی انا تھی، وہ چاہتا تھا وہ سب کچھ خود اکیلے کرے۔ ہادی سے اس کی عجیب سی قسم کی جلن تھی، مگر ہادی اس کا بڑا بھائی تھا، اسی لیے یوسف خان اسے اہمیت دیتے تھے کیونکہ وہ بڑا تھا۔ زید کی طرح لاپرواہ نہیں تھا، اور یہی بات زید کو ناگوار گزرتی تھی۔ وہ اپنا الگ بزنس کرنا چاہتا تھا، الگ اچیومنٹس چاہیے تھی اسے۔ خیر، بچپن سے نیمل اور زید ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے، بہت زیادہ محبت۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ نیمل تو گئی بھی تھی، وہ اپنے باپ کو منانے کے لیے 2 بار سوسائڈ کر چکی تھی، جس نے یوسف خان کو اس کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ 5 سال بیٹی سے ضد کر کے تھک گئے تھے، اور ایک دن ہاں کر دی۔ پھر 2-3 مہینوں کی انگیجمنٹ کے بعد ان کی شادی فکس کر دی گئی۔
شادی کے فنکشنز کے دوران زید نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جس سے سب انجان تھے۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور ایک خط میں یہ لکھ کر گیا کہ اسے آسٹریلیا سے ایک بہت اچھی آفر آئی ہے، اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے جا رہا ہے۔ نیمل اسے معاف کر دے۔ نیمل کا تو رو رو کر برا حال تھا، مگر اس کے باپ نے اس کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اس وقت بالکل مجبور تھی۔ نکاح اسی دن ہوا تھا جس دن طے پایا تھا، مگر دولہا بدل گیا تھا۔ زید کی جگہ نیمل کا نکاح ہادی یوسف خان سے ہوا تھا اور اب وہ ہادی یوسف خان کے نکاح میں تھی۔ نکاح بھی ہوا اور رخصتی بھی دھوم دھام کے ساتھ کر دی گئی۔ خاندان میں کئی لوگوں نے سوال اٹھائے، مگر یوسف خان نے اور ان کے خاندان والوں نے خاموشی طاری رکھی اس بات پر، کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یوسف خان نے یوسف حویلی کو بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ نیمل کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا، وہ مکمل دلہن بنی ہوئی تھی۔ ہادی کے کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یوسف خان نے وہ سب کچھ کیا تھا جو وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ ان کو تو اللہ نے سن لی تھی۔ وہ تو کبھی اکلوتی بیٹی کو زید کے حوالے کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ ان کی نظر میں ہمیشہ ہی سے ایک لاپرواہ لڑکا تھا اور ایک ضدی قسم کا انسان تھا جس نے سوائے ضد اور انا کے اپنے چچا کے آگے کچھ نہیں رکھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کی خوشبو اور ایک نسوانی وجود کی سسکیوں نے اس کا استقبال کیا۔ ہادی یوسف نے گہرا سانس لیا۔ شادی کی پہلی رات ہر مرد کے لیے خاص ہوتی ہے۔ کیا وہ آج کی رات اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے لیے روتا ہوا دیکھے گا؟ کیا یہ ہے نصیب ہادی یوسف کا؟ آنکھیں نم ہوئی تھی، مگر جس مرد کے لیے وہ بیڈ پر رو رہی تھی وہ اس کا سگا بھائی تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس تک آیا اور خاصے فاصلے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ رو رہی تھی، باقاعدہ سسکیوں سے دلہن بنی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کسی اپسرا کی طرح حسین۔ مگر کیا وہ اتنا حق رکھتا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرے؟ ہاں رکھتا تھا۔ اب نیمل یوسف کے سارے حق اسی کے پاس تو تھے۔ چپ کر جائیں، اتنا مت روئیں پلیز، وہ دھیمے لہجے میں بولا تو وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں نہ روؤں؟ میں تو تباہ ہو گئی، میں محبت میں تباہ ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں میں نے اپنے نکاح کے لیے کیا خواب دیکھے تھے، کیا کیا احساسات رکھے تھے، مگر اب ان میں سے کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، کچھ بھی نہیں۔ وہ شاید دنیا کی پہلی عورت تھی جو اپنی شادی کی رات اپنے ہی شوہر کو کسی اور سے نکاح کے احساسات بیان کر رہی تھی، شاید وہ ایسی ہی تھی زید کے لیے ہمیشہ سے۔ آپ پلیز چپ کر سکتی ہیں؟ وہ اسے ایک دفعہ کچھ سختی میں بولا تو وہ سسکی لیتی ہوئی چپ ہوئی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ خود دور ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ مت چھوئیں مجھے، وہ مسکرایا۔ نیمل یوسف خان، تم بیوی ہو میری، جسے باور کروایا گیا ہو۔ ہاں، چند منٹ پہلے نکاح میں آنے والی لڑکی آپ کی بیوی ہو گئی ہے اب، اور اس کے اپنے کوئی احساس نہیں ہے نا؟ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ تم چاہتی ہو آج کی رات ہم بحث کریں، تو آپ آج کی رات کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، میں نہیں روکوں گی، یہی تو چاہیے تھے آپ سب جیسے مرد۔ ہادی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جانتی ہو میں ویسا مرد نہیں، آپ کیسی ہیں میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ آپ کی ہمیشہ سے مجھ پر بری نظر تھی، یہ تو زید نے مجھے ہمیشہ بتایا، اور آپ نے ثابت بھی کیا۔ میرے ابا نے میرا ہاتھ مانگ کر آپ نے یہی ثابت کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اور زید ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کا کام تھا، آپ نے ہی کیا تھا۔ بابا کی نظروں میں زید کو خراب آپ نے کیا، اسے ہمیشہ گراتے رہے، برا بناتے رہے، کیونکہ آپ کی بری نظر تھی مجھ پر۔ تو لینا، اسے اپنا دوپٹہ اٹھا کر بستر پر پھینکا، کریں اپنی خواہشات پوری۔ آج تو حلال ہوں نا میں آپ پر۔ اتنی سنگ دلی، اتنی سختی، اتنی بے مروتی کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ سارے الزام جھوٹے تھے، اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ خود اپنے چچا کی پسند تھا۔ ہاں، اسے تھی نیمل سے محبت۔ وہ نیمل کی شکل دیکھ رہا تھا جو اپنے شوہر سے یوں بد زبانی کر رہی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود مجبور تھا، وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، منع کیا تھا اس نے اس کے باپ کو، مگر وہ بڑے تھے اور وہ ان کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ بات عزت کی تھی۔ ہادی نے خود کو کنٹرول کیا، وہ مرد تھا، اس کا غصہ نیمل سے زیادہ تھا، مگر یہ وہ غصہ وہ برداشت نہیں کر پاتی، اسی لیے وہ خود کو کنٹرول کر رہا تھا، کیونکہ اسی میں بھلائی تھے۔ مرد اگر غصہ کرنے والے موقعوں پر نرم نہ رہیں
تو پھر وہ بدنام ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک برے مرد ہیں جس نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی پر ظلم کیا تھا۔ آپ چینج کر لیں، بہت تھکی ہوئی ہیں۔ ہاں میں واقعی بہت تھک گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا نیمل یوسف ایک طوفان کا نام تھا۔ وہ ساری زندگی اپنے باپ کے لیے مسئلہ بنی رہی، ضد میں، انا میں۔ بہت تنگ کیا تھا اس نے یوسف خان کو، اور اب شاید ہادی خان کی باری تھی، کیونکہ وہ بھی تو اس کی محبت میں گرفتار تھا اور اس کے آگے بے بس تھا۔ مگر یہ آپ کے ابا چاہ رہے ہیں، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ ہنی مون پر چلیں۔ آپ نے بابا کے دماغ میں ڈالا ہوگا نا کہ آپ کو میرے ساتھ ہنی مون جانا ہے۔ نیمل میری بات کان کھول کر سن لیں، میں بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ بار بار میرا صبر آزما رہی ہیں۔ میں شوہر ہوں آپ کا، کچھ لحاظ کیا کریں۔ میں نے کچھ نہیں کرنا آپ کے ساتھ، آپ بس سکون کے ساتھ میرے ساتھ رہیں۔ زبان درازی کریں گی تو بہت برا ہو جائے گا۔ کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے؟ وہ 2 قدم آگے بڑھتی ہوئی بالکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ اس کے اتنا قریب آنے پر 2 قدم پیچھے ہوا۔ دیکھیں پلیز، بہت عزیز ہیں آپ مجھے۔ میں کوئی بھی بدتمیزی، بدلحاظی آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے افسوس ہے۔ اور آپ مجھے کیوں فورس کر رہی ہیں؟ چلیں فورس کرتی ہوں میں، کیا کریں گے؟ ماریں گے نا؟ ماریں مجھے، کیونکہ مجھے سخت نفرت ہے آپ سے۔ زید آپ کی وجہ سے گھر چھوڑ گیا، کیونکہ آپ نے اسے نہیں دیا جو اس کا حق تھا۔ ہمیشہ خود اچھے بنے رہے بابا کی نظروں میں، کیونکہ آپ کی نظر ہمیشہ ہی بری تھی۔ زید بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں۔ آپ مطلب پرست ہیں، ایک خود غرض اور لالچی قسم کے مرد ہیں جس کو سب کچھ اپنے لیے چاہیے۔ ہادی کا ہاتھ اٹھا مگر وہ اسے مار نہیں پایا، وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بس یہی رہ گیا تاکہ شادی کے تیسرے دن ہی آپ مجھے ماریں۔ بتانا چاہیے نا مجھے ابا جان کو کہ ان کا آئیڈیل کس طرح کا مرد ہے۔ ہادی نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، آپ کو نیمل بہت صبر کر رہا ہوں، پلیز۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ خدا کے لیے بس کریں، نہ آپ کے بابا میں اتنی طاقت ہے اور نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا میں اتنی بری ہوں؟ آپ بری نہیں ہیں، آپ بری بن رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ہنی مون پر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر یوسف خان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ دونوں گھر سے باہر اکیلے رہیں تو ان کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ شاید وہ اپنی جگہ پر ٹھیک بھی تھے، مگر نیمل اور خود مکمل طور پر بد زبان تھی۔ وہ ہادی جیسے شریف شخص کے ساتھ کیسے سیدھی راستے جا سکتے تھے، اور جسے صرف عزت کرنی آتی تھی۔ نیمل جو صرف منہ چلاتی تھی، اور دونوں کا گزارا ساتھ کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر پھر بھی وہ نیمل کے ساتھ ہنی مون کے لیے نکل آیا تھا۔ میں یہاں پر آپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، مجھے صوفہ ارینج کروا کے دیں، میں وہیں سوؤں گی۔ ہوٹل والوں کو بھی بتاؤ کہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں سوتی ہے، مجھے شوہر نہیں مانتے۔ اچھا اس میں بھی آپ کی عزت کی بات ہے؟ آپ صوفہ ارینج نہیں کروا سکتے میرے لیے؟ میں 15 دن آپ کے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سو سکتی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ اس وقت سیاہ کلر کی لانگ میکسی میں ملبوس تھی، بال کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ بستر پر پڑا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا جائے۔ مگر وہ ہادی یوسف تھا، اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ وہ تو اس کی طرف آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے اور وہ بار بار اس کی انا کو ٹھیس پہنچاتی رہے۔ آج تو میرے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سوگی، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس دفعہ ہادی کی آواز میں سختی تھی، بے حد سخت تھی۔ وہ اس کے یوں سخت اور تیز آواز پر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے کبھی مرد کی سختی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بابا نے اس کے ساتھ ضد کی تھی، مگر کبھی ڈانٹا نہیں تھا، کبھی لڑے نہیں تھے۔ وہ نیمل کے لیے نرم پڑ جاتے تھے، اور اسی چیز کا اس نے فائدہ بھی اٹھایا ہمیشہ۔ مگر ہادی وہ غلطی دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نیمل کے ساتھ نرمی برتتا رہے گا تو وہ اور بگڑ جائے گی، اور وہ اور ڈھیٹ ہوتی جائے گی۔ وہ سائیڈ لیمپ بجھاتا ہوا بستر پر سو گیا۔ آؤ آج تم میرے ساتھ ہی سو گی۔ میں نہیں سو سکتی، ایک دفعہ دھیمے لہجے میں منمنائی تھی۔ وہ اٹھا آگے بڑھا، نیمل کو 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، تو میں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارا کیا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ پلیز دور رہیں۔ آج تم سے دور نہیں رہوں گا، تم بار بار میری انا کو ٹھیس پہنچاتی ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ تمیز کے ساتھ رہوں، مگر تم مجھے تمیز
برابر رکھنے نہیں دے رہی ہو؟ کتنی بار میں نے تم سے پیار سے کہا ہے کہ آگے میرے ساتھ سو جاؤ، مگر میں نے خیال میں تم یوں ہی نہیں سدھرو گی۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بستر پر لٹایا۔ وہ ڈر کر لیٹ گئی مگر وہ دور نہیں ہوا تھا، اس پر جھکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ نیمل نے احتجاج کیا۔ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارا کیا ہوں اور تمہیں میرے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ تم شاید بھول گئی ہو، میں 8 سے 9 سال بڑا ہوں تم سے، کچھ تو تمیز کا خیال رکھو۔ اور اب تو شوہر بھی ہوں تمہارا، بیوی کے اوپر شوہر کی عزت فرض ہوتی ہے۔ اگر تم میری عزت نہیں کر سکتی نا، تو میرا خیال نہیں رکھ سکتی، تو کم سے کم زبان کو تو تالا لگاؤ۔ اس کے چہرے کے قریب بالکل پاس ہو کر بول رہا تھا اور وہ سرخ پڑ رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ میں خیال کروں گی، پلیز دور ہٹیں۔ اگر میں کہوں کہ میں آج دور نہیں ہٹوں گا تو کیا کرو گی؟ میں چیخوں گی۔ چیخ کر بتاؤ گی کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ وہ ہادی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو خود بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا ہی کر لے گی۔ وہ اپنی بیوی سے دور ہوا اور دوسری جانب لیٹتے ہوئے اس کی طرف کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ میں برا انسان نہیں ہوں، نہ ہی بننا چاہتا ہوں۔ میں زبردستی کا قائل تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مگر تم مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر سختی کروں۔ بس اب یہ یاد رکھو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، ہمارا ایک رشتہ ہے اور میں تم پر حق رکھتا ہوں اور تم مجھ پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حق ایک طرفہ ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے اتنا ہی حق رکھتے ہیں۔ اگر میں تمہارے احساسات کا خیال رکھ سکتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ تم بھی رکھو گی۔ میرے ساتھ زبان درازی کرو گی تو نقصان میں جاؤ گی۔ عورت اگر اپنے مرد پر راج کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اسے فرما برداری دکھانی ہوتی ہے، پھر ہی وہ راج کر پاتی ہے۔ مگر اگر تم نافرمان عورت بنتی جاتی ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تم بنو، شوق سے بنو، مگر میں تمہارے جیسا نہیں بن سکتا، تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، تم سے بیجا کی بدتمیزی نہیں ہوگی مجھ سے۔ ہاں، ہادی یوسف خان کو تم سے محبت ہے، اسی لیے مجھے تمہاری ہر چیز کی قدر ہے۔ وہ خلوص سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی کی بات اتنے غور سے سن رہی تھی۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو یوں نہیں چھوڑتا جیسے ہادی نے چھوڑا تھا۔ اتنا قریب جا کر بھی اسے بخش دے دیا۔ اس کی ناک کو ترجیح دی۔ وہ بس اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کیسے مرد بھی ہوتے ہیں؟ نیمل کی انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر چکا تھا اور شاید تھوڑی دیر میں سو بھی گیا تھا، مگر وہ ابھی تک ان الفاظوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی اور اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اسے اور دیکھے گی تو شاید اس کا دل بدل جائے گا۔ نیمل نے نظریں چرائیں اور چھت کو گھورنے لگی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ اسے سارا دن گھماتا رہا، اس کی من پسند چیزیں اسے کھلاتا رہا، اسے بہت ساری شاپنگ کروائی اور امید کے برعکس وہ خاموش رہی۔ کل رات کا اس پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ صبح سے ہی کوئی بدتمیزی، کوئی ضد، کوئی انا کا تذکرہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس خاموش تھی۔ جہاں وہ لے کر جاتا تھا وہ چلی جاتی تھی، کچھ لینے کے لیے کہہ رہا تھا وہ لے لیتی تھی، کھانے کے لیے کہہ رہا تھا وہ کھا رہی تھی، بس چپ تھی۔ اور اب ہادی یوسف کو اس کی خاموشی کھٹکنے لگی۔ تم بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ہادی کو اس کی خاموشی سے احساس ہوا کہ وہ بولتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ خاموش ہوئی تھی تو اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ کیوں؟ میں تو نافرمان ہوں نا، اسی لیے سوچ رہی تھی مجھے چپ ہونا چاہیے۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھنے لگی تو اس کا ہاتھ تھام چکا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم بہت خوبصورت باتیں کر سکتے ہو، تمہیں یا مجھے نافرمانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ نافرمان صرف عورت ہوتی ہے، مرد تھوڑی نہ نافرمان ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ ایسی ہی بات بھی نہیں ہے، میں صرف سمجھا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عورت ہی بری ہوتی ہے، میں تو بہت بری ہوں، بچپن سے ہی، شاید اس لیے ضدی بھی ہوں، اڑیل بھی ہوں اور نافرمان بھی۔ بابا کی بھی تھی، آپ کی بھی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نیمل کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھنے لگی تو وہ ساتھ چلنے لگا۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، تو اسی لیے خاموش ہوں۔ نہیں، میں آپ کی باتوں کو اچھی نہج پر سوچ رہی ہوں کہ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ میں کہاں کا غصہ کہاں نکال رہی ہوں۔ زید نے برا کیا، وہ مجھے چھوڑ گیا، مجھے اسے گالیاں دینی چاہیے اور میں آپ سے الجھ رہی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا،
تم کب سے زید کا غصہ مجھ پر نکال رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ آپ اس کے بھائی ہیں، شاید اسی لیے۔ وہ ہنس پڑا تو وہ بھی پھیکا سا مسکرائی۔ کافی پیو گی؟ آپ بنائیں گے؟ جی بالکل، میں بناؤں گا تو پی لوں گی۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے۔ ان کی باتیں لمبی ہو رہی تھیں، وہ اس سے کھل رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، بے شک نظریں جھکا کر کرتی تھی مگر اب کرنے لگی تھی۔ بچپن کی شکایتیں، ماں نہیں تھی، ماں کو یاد کرنا، بابا بیزی رہتے تھے، وقت نہیں دے پاتے تھے، ایسے دکھ وہ اب اس کے ساتھ شیئر کرنے لگی تھی۔ ہادی کو جیسے احساس ہوا کہ جو غصے کے بہت تیز ہوں یا زبان دراز ہوں، ان کے دل میں بھی کئی دکھ ہوتے ہیں، جیسے نیمل کے دل میں۔ وہ بہت سے دکھوں کو اپنے اندر سمیٹے بیٹھی تھی، اور پھر زید کا دھوکہ، شاید اس نے اسے اور ضدی اور غسیل بنا دیا تھا۔ اس کے کاندھوں پر شال رکھ چکا تھا۔ آج بہت سردی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں۔ وہ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ مسکرایا۔ وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ بے اختیار بولا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھ سے دور مت جاؤ پلیز نیمل۔ وہ 2 قدم واپس آگے آئی۔ ہادی کا ہاتھ اٹھا کر واپس اپنے رخسار پہ رکھا تو ہادی مسکرایا۔ شکریہ، اس احسان کو میں بھولوں گا نہیں کبھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی، یعنی مسکراہٹ ظاہر ہو کر معدوم ہو گئی۔ یوں مت کرو، میں بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ میں، ہادی، تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر بولا تھا۔ تمہارا یہ بجھا ہوا چہرہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہوا تیز ہوئی تھی، نیمل کے ہلکے ہلکے بال اڑ رہے تھے۔ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، وہ صاف صاف بولی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے عزت کے، تھوڑی سی جگہ کے۔ میں جگہ نہیں دے سکتی۔ میں بہت محبت کرتی تھی زید سے، کبھی بھول نہیں سکتی اسے۔ وہ پلٹ کر پھر سے چلتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور وہ نیمل کو تکتا رہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سائیڈ لائنز آف کر دی اور سو گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور اس کے برابر میں لیٹتا ہوا اسے اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، میں سونا چاہتی۔ وہ قسمسائی، میں آج تمہیں سونے نہیں دوں گا، آج کی رات تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ وہ اتنی مدھم آواز میں اس کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا۔ نیمل نے اٹھنے کی کوشش کی تو ہادی نے اپنا حصار قائم کرتے ہوئے اسے روکا۔ کہیں مت جاؤ، میں ہماری رات یادگار بنانے کے لیے سوچ رہا ہوں، اور اگر تم دور بھاگ رہی ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ہادی، میں پاس ہوں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھ پہ یقین رکھو۔ میں بس تمہیں وہ محبت دینا چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ میں کچھ نہیں چاہتی آپ سے۔ آج کے بعد تم مجھ سے ہی سب کچھ چاہو گی، کیونکہ تم میری ہو، صرف میری۔ پلیز، میں یہ نہیں چاہتی۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ بس بہت کر لیا احتجاج، بہت سہ لیا میں نے، اب مجھے اپنی کرنی ہے۔ آج تم خاموش رہو گی، یوں سمجھ لو کہ میں کچھ نہیں سن رہا۔ آج کی رات میں بہرا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ پہلے ہلکا ہلکا احتجاج کرنے لگی، اسے خود سے دور کرنے لگی، خود اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے ہر کوشش ناکام کیے ہوئے تھا، اور اس میں کھوتا ہوا اسے خود میں کھونے پر مجبور کرتا ہوا۔ وہ جیسے بے بس ہو کر خود کو ہادی کے حوالے کر چکی تھی۔ نیمل کے تاثرات سے یہ لگتا تھا کہ اس نے خود کو ہادی کے حوالے نہیں کیا، اس نے خود کو حالات کے حوالے کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کہیں سے بھی مطمئن نہیں لگتے تھے، مگر ہادی، وہ اس میں کھوئے جا رہا تھا، خود کو پاگل کر رہا تھا، اپنی بیوی کی محبت میں بہک رہا تھا۔ اس مرد کو کتنی محبت تھی اس سے، یہ کوئی صرف اس کے دل سے پوچھتا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اس نے بابا سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ صرف سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ جیسی آپ چاہتے ہیں بالکل ویسی، وہ طنزی انداز میں بولی تو یوسف خان سٹ پٹا گئے۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ جیسی چاہتے ہیں نا، میں ویسی ہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی ساس نے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ، آج ہی تو واپس آئی ہو۔ نہیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں چچی، یہ کہتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیما یوسف خان کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گی بچی، اللہ رحم کرے گا بھائی صاحب۔ وہ یہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ یہ کیسی حرکت ہے؟
میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، چچی پلیز چلی جائیں۔ باپ کے سامنے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی کسی طرح کی بھی۔ وہ چاہتے تھے میں آپ کے بیٹے سے شادی کر لوں، میں نے کر لی۔ وہ چاہتے تھے میں یہ شادی نبھاؤں، میں نبھا رہی ہوں۔ بات ختم۔ رشتہ صرف ایک دن نہیں نبھایا جاتا، رشتہ ساری عمر کاٹی ہوتی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب یہ رشتہ میں ساری عمر ہی نبھاؤں گی، کیونکہ ویسے بھی میں نے دیکھا ہے عورت کے پاس نبھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کرتے؟ تم زید کے لیے ضد کر رہی تھی، ہم نے زید دے دیا تھا تمہیں، تمہاری شادی تھی اس سے، مگر دیکھو نہ چلا گیا وہ روحانسی ہو گئی۔ زید یوسف ان کا بیٹا تھا، میں یاد کرتی ہوں اسے، مگر وہ یوں گیا جیسے ہم اس کے لیے معنی ہی نہ رکھتے ہوں۔ پوچھے نا اپنے بڑے بیٹے سے، وہ چلائی، ایسا رویہ کیوں رکھا زید کے ساتھ کہ وہ ناکارہ ہے، لاپرواہ ہے بابا کے سامنے؟ اس کی ایسی امیج کیوں بنائی کہ وہ اتنا مجبور ہو گیا کہ اسے گھر چھوڑنا پڑا؟ پوچھے اپنے فرما بردار بیٹے سے جس کو فرما برداری کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، پوچھے نا اس سے کہ زید کیوں گیا؟ سیما یوسف نے بے اختیار اپنا ہاتھ دل پہ رکھا اور گہرا سانس لیتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس لڑکی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ جانتی تھی یہ کیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارا تحفہ کھول کر دیکھ لو۔ میرے لیے لائے؟ جی بالکل تمہارے لیے لائے ہوں۔ گفٹ کھولتے ہی اس کی آنکھیں پتھر آئیں۔ یہ میں نہیں پہن سکتی، تمہارا منہ دکھائی ہے، اس رات نہیں دے پایا تھا، پلیز پہن لو۔ میں نے کہا نا میں یہ نہیں پہنوں گی۔ وہ آگے کر چکی تھی مگر وہ ڈبہ پکڑتا ہوا خود اس کے آگے بڑھا، اسے صوفے پر بٹھاتے اس کے نزدیک بیٹھا اور اس کے گلے میں وہ خوبصورت سا پینڈنٹ پہنانے لگا۔ کھڑکی سے دھوپ ہادی کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی سنہری آنکھیں چمکی۔ نیمل نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا، وہ محسوس کر رہی تھی دھوپ سے ہادی کی آنکھیں ابھی تک چمک رہی تھیں۔ اس کا پورا چہرہ دھوپ سے چمک رہا تھا، وہ بہت حسین تھا۔ سنہری آنکھیں، سرخ اور سفید رنگت، گہرے تیکھے نقوش، لمبا قد، مکمل حسن تھا وہ مرد جو اس کے سامنے بیٹھا اسے لاکٹ پہنا رہا تھا۔ ہادی یوسف خان ان کے خاندان کا خوبصورت ترین مرد تھا۔ سیما یوسف خان کہا کرتی تھی وہ بالکل اپنے باپ جیسا ہے۔ ان کے چچا واقعی بہت خوبصورت تھے۔ زید اپنی ماں جیسا تھا، مناسب شکل و صورت کا مالک۔ البتہ ہادی کسی کی بھی نظر اس پر جاتی تو ٹھہر جاتی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بدقسمت تھا کہ اس کی بیوی کو وہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہادی مسکرایا، کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کی آنکھیں؟ ہاں۔ وہ اٹھتا ہوا پردہ بند کر چکا تھا۔ دھوپ کی وجہ سے لائٹ مارتی ہے نا، مجھے پتا ہے، کبھی کبھی میں اریٹیٹ ہو جاتا ہوں۔ وہ بہت معصومیت سے بتا رہا تھا۔ کیا اسے کسی نے بتایا تھا کہ وہ کتنا خوبصورت تھا؟ اس کی آنکھیں کیسی تھیں؟ جسے بتانا چاہیے تھا وہ تو کسی غیر مرد کے تصور میں لیے بیٹھی تھی جسے شادی کے ایک دن پہلے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے ہی تو ناقدری کہتے ہیں جو اپنے شوہر کے لیے کر رہی تھی۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں؟ وہ بولی تو جو وہ اٹھ رہا تھا ٹھہر گیا، نظریں اٹھا کر اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ کسی ٹرانس میں تھی، ورنہ کبھی نہ کہتی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ نیمل نے ہاتھ آگے کیا اور اس کی آنکھوں کو چھونے لگی۔ وہ پہلی بار اسے چھو رہی تھی۔ ہادی کو کرنٹ لگا تھا، وہ اسے نہیں چھوتی تھی، اس کے پاس جاتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ ہادی نے بہت محبت دی تھی اسے، بہت پیار سے اپنایا تھا، بہت عزت کے ساتھ اسے وہ مان بخشا تھا، مگر نیمل اسے چھوتی تک نہیں تھی۔ یہ وہ پہلا لمس تھا جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ ہادی کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، مگر وہ ہاتھ دور کر چکی تھی تو ہادی مسکرایا، شکریہ، اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر نیمل کو اس سے محبت ہوتی تو وہ محسوس کر پاتی کہ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، مگر وہ اپنی نمی چھپا گیا۔ مرد تھا نا، ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ اسے دکھ ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر ہادی یوسف خان نے اپنا دل وسیع کر لیا تھا۔ وہ جتنا دے رہی تھی وہ اس سے اتنا لے رہا تھا۔ نیمل خان نے اپنے شوہر کو اس کا حق بھی بھیک کی طرح دیا تھا۔ اب یوں ہوا کہ وہ چپ چاپ میں اس کے سارے کام کرنے لگی۔ آفس سے گھر آتا تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتی، مگر بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بس اسے تکتا رہتا تھا اور اس کی نظروں سے خائف ہوتی رہتی تھی۔ میں کر دیتا ہوں، تم چھوڑو، ایک ہی دن آف ہوتا ہے آپ کا، اس میں بھی یہ سارے کام کریں گے تو چھٹی کب ہوگی آپ کی؟ وہ مسکرایا، ایک ہی دن آف ہوتا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں، تم آرام کرو، میں کر لیتا ہوں۔ ایک بات کہوں تم سے؟ جی کہیں۔ خاموش کیوں رہتی ہو؟
بولنے کے لیے میرے پاس وجوہات نہیں. آپ دیں میں بول دوں گی. میں اچھا نہیں لگتا نا تمہیں؟ اس کے سوال پر وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. یہ کیسا سوال ہے؟ یہ تو تم بتاؤ گی نا کہ یہ کیسا سوال ہے. میرے دل میں ہر وقت چلتا رہتا ہے. تم مجھے بوجھ کی طرح ٹریٹ کرتی ہو، جیسے میں کوئی مجبوری ہوں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو لگتا رہے. میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں آپ کو بوجھ کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں یا مجھے آپ بوجھ کی طرح لگتے ہیں. بیوی ہوں آپ کی، شوہر ہیں آپ میرے، بات ختم. یہ رشتہ بوجھ والا ہے ہی نہیں. یہ ایک نیچرل سا رشتہ ہے، بن جاتا ہے. اور کتنی ہی عورتیں ہیں جو رشتہ خاموشی کے ساتھ خوبصورتی سے گزار دیتی ہیں. میں بھی وہی کر رہی ہوں. برا لگ رہا ہے آپ کو؟ شروع میں احتجاج کر رہی تھی تو زہر لگ رہی تھی، اب کچھ نہیں کر رہی تو پھر بھی زہر لگ رہی ہوں. میں محبت چاہتا ہوں. روکھی سوکھی زندگی سے میرا گزارا نہیں. تو پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں. کیونکہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہو سکتی. مجھے محبت تو ہو چکی ہے. آپ کی چوائس تھی، میں نے منع کیا تھا، مگر آپ نے بابا کے سامنے سر جھکانا زیادہ ضروری سمجھا. خیر، مجھ سے جو بن پڑ رہا ہے میں آپ کے لیے کرتی ہوں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی. اور میری امید ہے کہ آپ اس سے زیادہ میرا صبر آزمائیں گے بھی نہیں، کیونکہ میں اپنے احساس سے زیادہ آپ کا احساس کر رہی ہوں. آپ کا خیال رکھ رہی ہوں. کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے حق میں بہتر بن سکوں، کیونکہ مجھے میری محبت چھوڑ کے گئی تھی. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے تو عزت بچائی تھی. محبت کے دعوے دار ہیں نا آپ. صبر رکھیں، کیونکہ محبت یوں ہی نہیں ہوا کرتی. ہادی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. وہ کچھ باور کروا رہی تھی یا شاید خود کو اس سے اور دور کر رہی تھی. یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی. وہ سر جھکائے وہیں پہ کھڑا رہا، مگر وہ کچھ سوچ رہا تھا. وہ چاہتا تھا اس کی بیوی کو اس سے محبت ہو جائے. مرد کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں اپنی بیوی کو اپنا گرویدہ کرنے کے. اسے بس وہ طریقے اپنانے تھے. اسے پہلے غلام بننا تھا، پھر حکومت کرنی تھی. وہ مسکرایا. میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. کیا جاننا چاہتے ہو؟ امی بتائیں نا، وہ فری ٹائم میں کیا کرتی ہے؟ کیوں جاننا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں نا. بتا دیں کیا کرتی ہے. کتابیں پڑھتی ہے، اکثر دوستوں کے پاس چلی جاتی ہے. زیادہ میں نے اسے پینٹنگ بناتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اس میں بہت اچھی ہے. اچھا، یہی چیز زید کو اس کی بری لگتی تھی. وہ سارا دن آرٹ بنانے میں لگی رہتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ وقت دے. تمہیں پتہ ہے اس نے زید کے لیے پینٹنگ تک چھوڑ دی تھی. کیا سچ میں؟ ہاں نا. برشز کینوس اٹھا کر اسٹور روم میں رکھوا دیا تھا اس نے کہ اگر زید کو نہیں پسند تو وہ نہیں کرے گی. اچھا، کیا وہ زید پر اتنی ڈیپینڈنٹ تھی؟ ہاں، اسے اپنی ساری زندگی اس کے ارد گرد لگاتی تھی. کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا زید اسے چلاتا ہے اور وہ اس کے کنٹرول میں ہے. بے شک وہ میرا بیٹا ہے، مگر میں اسے جانتی ہوں، وہ بہت کنٹرولنگ ہے. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اپنے بیٹے کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی. امی آپ آرام کریں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا. زید سے بات ہوئی ہے؟ وہ جو جا رہا تھا رکا، پلٹ کر ماں کی آنکھوں میں دیکھا. اس نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ نیمل کے ساتھ کیا. ممکن نہیں کہ میں کوئی رابطہ رکھتا. ویسے بھی وہ جہاں بھی ہے مجھے نہیں لگتا ہمارے پاس واپس آئے گا. اللہ نہ کرے. ایسی باتیں مت کرو، وہ میرا بیٹا ہے. میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں. کیا پتہ، آپ ماں ہیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے. کیا کریں اس کے لیے دعا. اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے. وہ بڑا بھائی تھا، اس کا چاہ کر بھی اس کے لیے برا نہیں سوچ سکتا تھا. وہ الگ بات تھی کہ وہ ہر وقت اپنے بڑے بھائی سے بدظن رہا تھا. اسے سدھرنے کے لیے کہتا تھا یا اچھا کام کرنے کے لیے کہتا تھا تو اس کا دشمن تو نہیں تھا. مگر خیر، کبھی کبھی آپ کسی کے لیے اچھا بھی کر رہے ہوں تو انہیں برا ہی لگتا ہے. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حیران ہو گئی. روم کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا کینوس پڑا تھا. اس کے کلرز تھے اور ایک سٹول بھی تھا جہاں وہ بیٹھ کر پینٹنگ کر سکتی تھی. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. کمرے میں کوئی نہیں تھا. پھر یہاں پر یہ کون لایا تھا؟ وہ آگے بڑھی. سٹول پر ایک چٹ پڑی تھی. تحفہ قبول کریں بیگم. اوہ، تو یہ کام اس کے شوہر کا تھا. نہ جانے کیوں دل کو یہ بہت اچھا لگا، بہت کمفرٹنگ. وہ سٹول پر بیٹھ گئی. برش کو ہاتھ لگاتے اس کا دل دھڑکا. کتنی دفعہ وہ گھنٹوں بیٹھ کر ایسے ہی برشز سے زید کو بناتی رہی تھی اور وہ 5 منٹ بھی اس کی پینٹنگ کو نہیں دیکھتا تھا اور جھٹک دیتا تھا. وہ پھیکا سا مسکرائی. اسے نہیں پسند تھے رنگ، مگر نیمل کو پسند تھے اور نیمل نے اس کی محبت میں رنگ چھوڑ دیے تھے. وہ برشز کو ہاتھ لگاتی ہوئی پینٹس کو چھونے لگی تو آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو بہنے لگے. یہ اس کی من پسند چیز تھی جو اس نے اپنے محبوب کے لیے چھوڑ دی تھی اور آج یوں اچانک مل گئی تھی تو وہ ایموشنل ہو رہی تھی.
ब्रशेस पेंट में डुबोते हुए वो कैनवस पर हाथ चलाने लगी। उसका हाथ खुद ब खुद चल रहा था। वो वही बना रही थी जो उसके उस वक्त जहन में था। वो बिल्कुल खोई हुई लगती थी, किसी और ट्रांस में। रात को 8 बजे वो ऑफिस से घर वापस आया तो उसकी अम्मी और नेमल खाना लगा रहे थे। यूसुफ खान पहले ही घर आ चुके थे। वो उनको पहले ही घर भेज देता था जिससे वो आराम कर सके। ज़्यादा काम वही करता था क्योंकि यूसुफ खान की तबीयत ख़राब रहा करती थी। बड़े हो गए थे, बहुत कुछ संभाला था। अब उनके आराम का वक्त था और वो उन्हें आराम करवा रहा था। अरे आ गए तुम बरखुरदार, बहुत काम करते हो। 8 बज गए घर आते आते। और बैठो, खाना खाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। हादी ने एक नज़र नेमल को देखा जो बहुत प्यारी लग रही थी, ताज़ी ताज़ी फूलों की तरह खिलती हुई, जैसे बहुत मुतमईन हो। उस पर तिरछी नज़र रखते हुए वो ऊपर चला गया। आधी थकावट तो उसकी नेमल को यूं गुलाब की तरह खिलता हुआ देखकर ही दूर जा चुकी थी। वो खाना खाते हुए गाहे बगाहे उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों से उलझती रही। आखिर वो क्यों उसे देखता रहा था? सबसे पहला नवाला वो नेमल को ही खिलाता था, फिर खुद खाता था, और यूं ही आखिरी नवाला भी उसे ही खिलाता था। पिछले 5 माह से उसका यही अंदाज था। अब तो वो आदी हो गई थी। उसे उसकी आदत हो रही थी क्योंकि वो आदत डाल रहा था। वो दोनों साथ कमरे में दाखिल हुए तो कैनवस पर कपड़ा देखकर वो मुस्कुराया। तो तुमने कुछ बनाया ना चाहते हुए भी वो मुस्कुराई। हाँ बनाया, उंगलियां चटखाते हुए वो कह रही थी। नर्वस क्यों हो? क्या नहीं बना पाई? हाँ, काफ़ी अरसे से मैंने पेंटिंग नहीं की। मगर क्या? वो उसकी आंखों में देखने लगा। जो बनाया है वो मैं दिखा नहीं सकती। अच्छा, वो क्यों? बुरा बनाया है? हाँ, बहुत बुरा। वो अपने कैनवस के आगे खड़ी हो गई, जैसे चाहती हो कि वो ना देखे। मैं देखना चाहता हूँ, मगर मैं नहीं दिखाना चाहती। वो नज़दीक हुआ, अपना हाथ उसके रुखसार पर रखा और उसकी आंखों में देखा। अगर तुमने ज़ैद भी बनाया है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे अंदर इतना हौसला आ गया है कि मैं तुम्हारे वजूद से मुंसलिक हर बात को कबूल कर लिया है। वैसे भी वो मेरा भाई है। अगर तुमने बनाया भी है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। न जाने क्यों, मगर हादी ने उसकी आंखों में साफ मायूसी नोट की थी। वो जैसे उसकी इस बात पर बहुत मायूस हुई या उसे बहुत बुरा लगा था। क्या हुआ? तुम अपसेट हो? उसकी आंखों में आंसू भर गए। हादी को बहुत हैरानी हुई। उसने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। हाथ आगे करके वो उसकी आंखें साफ करते हुए उसे अपने सीने से लगा चुका। उसका सर थपकते हुए बच्चों की तरह उसके बालों पर अपने लब रखे। क्या हो गया है मेरी बेगम को? क्यों रो रही हो? यार, तुम्हारे आंसू तकलीफ देते हैं मुझे। कुछ नहीं, मैं नहीं दिखाना चाहती। और वादा करें जब तक मैं नहीं दिखाऊंगी आप देखेंगे नहीं। नहीं देखता, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा कंसर्न है। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं देखूंगा। थैंक यू सो मच। वो आगे बढ़ गई और वो सफ़ेद कपड़े को घूरता रहा। क्या बनाया होगा इसने? अब वो ऑफिस आया करता था तो वो बुझी बुझी नहीं होती थी। सबसे अच्छी बात ये हुई कि वो उसके लिए तैयार होने लगी थी। अच्छे कपड़े पहनती थी, हर वक्त मुस्कुराती थी, उदास नहीं होती थी, और इस अंदाज की वजह से हादी की सेहत पर भी बहुत अच्छा असर हुआ था। वो जो बहुत बेचैन रहता था, थोड़ा सा पुरसुकून रहने लगा था कि वो अब इतनी परेशान भी नहीं जितना वो समझता था। बातें उससे कम होती थी मगर अब हो जाया करती थी। अक्सर वो अपना बाजू सीधा करके उसका सर अपने बाजू पर रख दिया करता था और वो पहले की तरह एहतजाज नहीं किया करती थी। आंखें बंद करके सो जाया करती थी और वो घंटों उसे यूं ही सोते हुए देखा करता था। अगर वो उसकी बाहों में कंफर्टेबल हो रही थी, यूं उसके करीब आराम से सो जाती थी, तो ये सब हादी की मोहब्बत का असर था, उसके कंफर्ट का असर था जो उसने उस औरत को दिया था। खुद को डिस्कम्फर्ट करके, अपने आप के बारे में ना सोच कर, वो मर्दों जैसी टिपिकल सोच नहीं रखता था। अगर वैसी सोच रखता तो कभी भी अपने अंदर इतना हौसला न रखता कि उसके मुंह से मोहब्बत के एतराफ़ को यूं आम तौर पर सुन लिया करता जो ज़ैद के लिए थे। ये उसी का ही हौसला था। उसके चेहरे से बालों की लटों को हटाते वो सूरज की किरणों को उसके चेहरे पर पड़ता हुआ महसूस कर रहा था। हादी की सुनहरी आंखें चमकी और वो मुस्कुराया। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। वो ना चाहते हुए भी अपने होंठ उसके होंठों पर रख चुका। उसके लम्स पर वो कसमसाई और आंखें खोल दी। हादी को अपने इतना पास देख इस दफ़ा वो डरी नहीं। उसके बाजू पर सर रखे लेटी रही। अलबत्ता उसकी आंखों में देखती हुई उसे और पजल होने पर मजबूर कर गई। वो जो उसमें और उलझने की कोशिश कर रहा था,
اس کے یوں اٹھ جانے سے رک گیا۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھیں۔ ہادی کو لگا وہ پہلے کی طرح دور ہو جائے گی۔ اکثر وہ ایسی حرکتیں پر احتجاج کیا کرتی تھی، ہٹ جایا کرتی تھی اور وہ چپ چاپ دور ہو جایا کرتا تھا، مگر اب وہ دور نہیں ہو رہی تھی۔ ہادی نے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے تو نیمل کی آنکھیں جیسے بند ہوئیں۔ شاید وہ پہلی بار اس لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ہادی نے محسوس کیا نیمل کے ہاتھ بے اختیار ہادی کی پشت پر گئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا وہ رسپانس نہیں دیتی تھی، دے رہی تھی تو دل دھڑکا تھا۔ ہادی چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو برسنے سے روک نہیں پایا۔ آنکھیں بھیگ گئی تھی مگر وہ آنسو پی گیا تھا۔ یہ لمس اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا اور وہ اسے محسوس کر رہا تھا، کرنا چاہ رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے باہر لے چلیں۔ اچھا، میرے ساتھ باہر چلو گی؟ ہاں نا، اتنے دن ہو گئے ہم کہیں باہر نہیں گئے۔ وہ یہ بات سر جھکائے کہہ رہی تھی تو ہادی مسکرایا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم یہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بھی کہہ سکتی ہو؟ مجھے عجیب لگتا ہے۔ وہ ہچکچا رہی تھی اور ہادی کو یہ ہچکچاہٹ پہلی بار اچھی لگی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ محسوس کرنے لگی ہے۔ نیمل نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی وہ جو محسوس کر رہی تھی شاید ہادی سمجھ رہا تھا، اسی لیے لطف اندوز ہو رہا تھا اور اس کے یوں شریر مسکراہٹ سے اس کے سینے پہ ہاتھ کا مکہ بناتی ہوئی مار کر پیچھے ہوئی تھی۔ میں سب سمجھتی ہوں، یہ سارے آپ کے چونچلے ہیں۔ اچھا، ہادی نے آنکھیں ترچھی کی۔ میرے کیا چونچلے ہیں؟ آپ مزہ اٹھاتے ہیں میری کنڈیشن سے۔ تمہاری کیا کنڈیشن ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ اٹکی تو وہ مسکرایا، پھر سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے آنکھوں میں دیکھا۔ شوہر ہوں تمہارا، اگر تم میرے لیے کچھ محسوس کر رہی ہو یا یہاں اظہار کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ ہادی نے جیسے کاندھے اچکائے تو وہ تیکھا سا مسکرائی۔ میں کچھ محسوس نہیں کرتی آپ کے لیے۔ ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر چلی گئی تو وہ پیچھے سے آواز دے کے رہ گیا۔ تمہیں تو باہر چلنا تھا نا، آپ کے ساتھ نہیں چلنا مجھے۔ وہ تیز آواز میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی تو وہ پیچھے ہنس پڑا۔ کیا ہوا، تمہیں اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ وہ سیما یوسف کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیوں؟ آپ کو خاموش اچھی نہیں لگتی چاچی؟ نہیں، مطلب آج کل بہت خیال رکھ رہی ہو نا ہادی کا، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ اس کی پسند کے کھانے، اس کی من پسند کپڑے، اتنا سج دھج کر رہتی ہو۔ ذرا مجھے شکوک سے ہو رہے تھے تم پر۔ انہوں نے ہاتھ سے نیمل کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تو نیمل کو ہنسی آئی۔ وہ نارمل ری ایکٹ کر رہی تھی تو اتنی بری لگ رہی تھی کہ سب نوٹ کر رہے تھے۔ پیچھے اس کے بابا بھی چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ کیوں تنگ کر رہی ہیں میری بیٹی کو بھابھی؟ اگر وہ پہل کر رہی ہے تو اسے کرنے دیں۔ بچپن کی محبت تھی، اس کے چھن گئی تو ظاہر ہے تھوڑا غصہ، تھوڑا احتجاج تو بنتا ہے۔ اب میری بیٹی راہ راست پر آ رہی ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ یوسف خان نے جیسے ہاتھ جھاڑے تھے تو وہ ڈسکمفرٹ ہوتی وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جان گئی تھی تو یوسف خان ہنس پڑے تھے۔ بھابھی اس کے کام دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں دیکھ رہی ہوں، بدل رہی ہے وہ۔ تیار ہو کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جس کو اتنی محبت دیتا تھا کہ وہ سرشار ہو جاتی تھی۔ کوئی مرد کسی عورت کے لیے اتنا نرم، اتنی محبت بھی رکھ سکتا ہے کہ وہ گھنٹوں بیٹھ کر اس کے بارے میں، اس کی قربت کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ وہ اتنا خاص پیش آتا تھا اس کے ساتھ۔ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب اس کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ سر چکرانے لگا تھا، دل گھبرانے لگا تھا، اسے وومٹنگ فیل ہو رہی تھی۔ وہ سر تھامتی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی۔ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ شام سے کیا ہو رہا تھا؟ تبھی اس کے کمرے میں سیما یوسف داخل ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ چچی چکر آ رہے ہیں، ٹھیک تو ہونا تم؟ پتہ نہیں دل خراب ہو رہا ہے۔ سیما یوسف اس کا ہاتھ تھامتی اسے اٹھا چکی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ابھی چلو اٹھو۔ مجھ میں ہمت نہیں۔ ہمت تو کرنی ہوگی۔ وہاں بچے، چلو اٹھو، مبارک ہو آپ کی بہو ماں بننے والے ہو۔ سیما یوسف کو لگا اللہ نے ان کی سن لی، یہ تو بہت بڑی خوشخبری تھی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ نیمل بالکل خاموش تھی۔ وہ یہ بات پروسیس نہیں کر پائی تھی کہ وہ ماں بننے والے ہیں۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی، چہرے پر کوئی مسکراہٹ، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی۔ سیما یوسف نے یہ بات نوٹ کی تھی، اس کی طبیعت سے واقف تھی۔ خاموش تھی تو ہمیشہ کوئی طوفان لاتی تھی۔ وہ جیسے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ نیمل، تم ٹھیک تو ہو نا؟
خاموش کیوں ہو؟ میں ٹھیک ہوں بالکل، وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں ہادی پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں گئی تھی؟ میں سارے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تم نہیں ملتی نا تو مجھے سکون نہیں آتا، وہ بول رہا تھا، اور نیمل نے آگے بڑھ کر اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا اور رونے لگی۔ اس کے رونے پر بے اختیار ہوا، دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا میری جان؟ کیوں رو رہی ہو؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ وہ سوالات پر سوالات پوچھ رہا تھا۔ نیمل روتے روتے مسکرائی۔ یہ وہ سارے جذبات تھے جو وہ ڈاکٹر کے سامنے نہیں دکھا سکتی تھی، نہ ساس کے سامنے دکھا سکتی تھی۔ یہ جذبات وہ صرف اس مرد کے سامنے دکھا سکتی تھی جو سامنے کھڑا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ بولو۔ آپ اور میں، وہ اٹکی۔ ہاں بولو، تم اور میں کیا؟ ہم، وہ اٹک رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ ہادی بولا، میرا دل گھبرا رہا ہے، بولو۔ ہم پیرنٹس بننے والے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ہادی کے چہرے پہ بے اختیار ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری۔ تو یہ کہو نا، ڈرا کیوں رہی ہو مجھے؟ میں ڈر گئی ہوں ہادی، میں چاہتی ہوں اپنی اولاد کو بہت خوبصورت ماحول دیں، میں اس کے لیے ایک مکمل فیملی چاہتی ہوں۔ ہاں تو ہم دیں گے نا، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میرا بچپن اچھا نہیں تھا، میرے پیدا ہوتے ہی امی نہیں رہی، بابا مصروف رہتے تھے، مجھے وہ محبت نہیں ملی جو میں اپنی زندگی سے چاہتی تھی، اسی لیے تھوڑی سی چڑچڑی ہو گئی، غصہ آنے لگا، نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ زید سے دوستی ہوئی اور وہ تھوڑا بہت خیال رکھ لیتا تھا، اسی لیے مجھے اس سے محبت ہو گئی، کیونکہ اس نے مجھے وقت دیا۔ میری زندگی میں کسی نے مجھے وقت نہیں دیا، اسی لیے زید سے محبت ہو گئی۔ اس وقت کو میں نے محبت سمجھا۔ وہ جو کہتا تھا میں وہ کرتی تھی، غلط بھی کہتا تھا تو غلط بھی مان لیتی تھی، کیونکہ وہ وقت دیتا تھا۔ میں ڈر جاتی تھی اگر وہ ناراض ہوتا تھا کہ شاید وہ بھی مجھے چھوڑ دے گا۔ 2 بار سوسائڈ کی میں نے اس کے لیے، مگر جب وہ چھوڑ کے گیا اور مجھے آپ ملے تو اندازہ ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت تو آزاد چھوڑتی ہے، کبھی زبردستی نہیں کرتی۔ آپ نے میری پسند کو اپنایا، مجھے وہ کرنے دیا جو میں چاہتی ہوں۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت جو آپ نے مجھ سے کی۔ زید تو بس استعمال کرتا تھا مجھے بابا کے لیے، آپ کے لیے، میرا ذہن خراب کرتا تھا۔ میں اپنی اولاد کو وہ ماحول نہیں دے سکتی کہ وہ اتنا کمزور ہو کہ کوئی اسے استعمال کرے۔ آپ ساتھ دیں گے نا میرا؟ آپ اچھے بابا بنیں گے نا، جیسے ایک اچھے شوہر ہیں؟ اس کو یوں کھل کر اپنے آپ کو ہادی کے سامنے رکھنے پر وہ سرشار ہی تو ہوا تھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اپنے ایموشنز باہر نکالے۔ وہ بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا اور اس کا سر تھپکنے لگا۔ ہم دونوں بہت اچھے ماں باپ بنیں گے، دیکھنا۔ وہ مسکرائی۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ یہ لفظ کافی تھے ہادی کو حوصلہ دینے کے لیے۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ پیر دبا رہا ہوں، دیکھو کتنی سوجن ہو گئی ہے۔ آپ میرے پاؤں کیوں دبا رہے ہیں؟ چاچی دبا دیتی ہے میرے پاؤں، روز کہتی ہیں پریگننسی میں یہ نارمل ہے۔ ہاں نارمل ہے، مگر میری جان مجھے تکلیف ہوتی ہے نا۔ تم تکلیف میں ہوتی ہو تو ایک میری بات کان کھول کر سن لو، کوئی کام نہیں کرو گی تم، کوئی ضرورت نہیں کمرے سے باہر نکلنے کی، امی کر لیں گی، میں مدد کر دیا کروں گا نا ان کی۔ وہ اکیلی ہوتی ہیں، ملازم ہیں، ان کے ساتھ وہ اکیلی کبھی نہیں ہوتی۔ وہ لیٹ گئی، وہ پاؤں اس کے آگے رکھ نہیں پا رہی تھی۔ نہیں میں کر لوں گی خود، میں نے کہا نا رکھو۔ وہ رکھتے ہوئے لیٹ گئی۔ وہ اس کے پیروں کا مساج کرنے لگا، بہت پیار سے۔ گھنٹے سے زیادہ وہ اس کے پیروں میں بیٹھا رہا، مالش کرتا رہا، سے باتیں کرتا رہا، اور وہ پہلی بار جیسے کسی کے سامنے اتنی کھلی، اتنی کمفرٹیبل ہوتی تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی۔ وہ اپنی پریگننسی کو بہت انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہادی تھا جو اسے کسی بھی ری ایکشن کے لیے جج نہیں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ پریگننٹ ہے، اس کا کوئی بھی ری ایکشن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کی ساری پریگننسی بہت اچھی اور خوبصورت گزری تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ دونوں بیٹے کے ماں باپ تھے۔ شروعاتی دن نیمل کے لیے بہت مشکل تھے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسے سنبھالے گی اس کو۔ حارث کی آنکھیں سنہری تھیں، بالکل اپنے بابا جیسی۔ وہ سارا دن ان آنکھوں کو دیکھتی رہتی تھی کہ وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ وہ ساری پریگننسی بھی تو اپنے شوہر کو اتنا غور سے دیکھتی رہی، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ سویا ہوا تھا تو اسے تکتی رہتی تھی۔ پہلی نیند میں نیمل محسوس کرتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھ لیا کرتا تھا، ہونٹ پیشانی پہ رکھتا تھا، وہ محسوس کیا کرتی تھی۔
مگر وہ ساری حرکتیں وہ کرتی تھی۔ پریگننسی میں اس نے 9 مہینے یہی حرکتیں کی تھی۔ وہ اس سے اتنی مانوس ہو گئی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ۔ وہ سویا ہوا ہوتا تو وہ ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھ لیتی، اس کی بیئرڈ کو چھیڑتی رہتی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتی رہتی، اور وہ کبھی بھی اس کے کسی بھی عمل سے تنگ نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ نیند میں بھی ہوتا کبھی اس کے ہاتھ کو جھٹکا نہیں تھا، کبھی اسے ڈانٹا نہیں تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا اور وہی ہاتھ تھام کر چوم لیتا تھا، اور وہ صرف مسکرا دیتی تھی۔ یہ آپ پہ چلا گیا ہے؟ ہاں، وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی، خاص تیار ہوئی تھی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات بدل کر بولا تو وہ مسکرائی۔ شاید وہ یہی چاہ رہی تھی کہ اس کی تعریف کرے۔ ہاں، کیونکہ میں لگنا چاہتی ہوں کہ میں پیاری لگوں۔ مجھے تو تم روز پیاری لگتی ہو، مگر آج اس کے نزدیک ہوا، بالوں کو چھیڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مسکرائی۔ مجھے باہر لے چلیں؟ حارث کو ہم امی کے پاس چھوڑیں گے، میں نے ان سے بات کر لی۔ وہ مسکرایا۔ زبردست، یعنی بیگم نے پوری سیٹنگ کر رکھی ہے؟ ہاں نا، میں اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ باہر چلنا چاہ رہی تھی، مجھے شاپنگ کروائے، میں بور ہو گئی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھتا ہوا مسکرایا۔ ٹھیک ہے، جو حکم سرکار کا، میں امی کو دے کر آتا ہوں۔ حارث کو تم تب تک لاسٹ ٹچز کر لو، وہ چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بہت ٹچز کیا کرتی ہے۔ آپ نے ساری چیزیں مجھے اپنی پسند کی دلائی ہیں؟ ہاں، کیونکہ تم میری پسند میں بہت پیاری لگتی ہو اور مجھے آپ کی پسند پہننا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں یہ بولی تو وہ مسکرایا۔ شاباش، بیویوں کو تو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ شوہر کی پسند میں وہ بہت اچھی لگتی تھی، میں آپ کی پسند میں اچھی لگتی ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف ایک ہی وقت پہ دیکھا تھا۔ وہ چند سیکنڈز اسے دیکھتا رہا اور نظریں بدل گیا۔ ہاں، بہت خوبصورت لگتی ہو نیمل۔ وہ مسکرائی۔ وہ اس مرد کا بہت امتحان لیتی تھی اور حق سے لیتی تھی۔ او میرا بچہ۔ وہ حارث کو ٹہلاتی ہوئی سلا رہی تھی جب وہ آ کر حارث کو اس سے لے چکا۔ سارا دن تھکتی رہتی ہو، اب اسے میں سلاؤں گا، تم آرام کرو۔ آپ بھی تو آفس سے آئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جاؤ سو جاؤ، میں اسے سلاؤں گا۔ میں سوؤں گی تو نہیں، انتظار کرتی رہوں گی۔ وہ رکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، یعنی اب وہ اس کے لیے انتظار کرے گی؟ انتظار کیا کرتی تھی، اور ہادی نے محسوس کیا تھا وہ اس کے بغیر سویا نہیں کرتی تھی۔ پہلے جو اس کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ لائٹس بجھا دیا کرتی تھی، اب نہیں سویا کرتی تھی۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تو میرا انتظار کرو، میں اسے سلاؤں گا۔ وہ مسکرائی، آگے بڑھی، ہادی کی پیشانی چومتے ہوئے بستر کی طرف چلی گئی۔ وہ ہال میں کھڑی تھی، کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں تھی جو اسے بدلوانی تھی، وہ وہی بدلوا رہی تھی۔ سیما یوسف صوفے پر بیٹھی اپنی بہو کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حارث ان کی گود میں ہی تھا۔ تبھی گھر میں ایک شخص سوٹ کیس کے ساتھ داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس پر نظر نیمل کی ہی گئی، اور نیمل سانس بھی نہیں لے پائی تھی۔ وہ اس شخص کو 2 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ ان 2 سالوں میں زندگی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ زید بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زید؟ نیمل کے ہونٹوں نے جنبش کی تو سیما یوسف نے بھی اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی اولاد 2 سال بعد ان کے آگے آ کے کھڑی تھی۔ یوسف خان بھی گھر پر ہی تھے، وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب سامنے زید کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکے، اچانک ماحول جیسے بدل گیا تھا۔ ماضی سامنے کھڑا تھا۔ سیما یوسف اپنے بیٹے کی ساری باتیں روتے ہوئے اسے گلے لگا کر سن چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو تھپکے جا رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے ان 2 سالوں میں بہت ترقی کی، اپنا سارا بزنس وہ پاکستان شفٹ کر چکا تھا، اور جب آفر کے لیے وہ گیا تھا وہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی تھی، یعنی وہ بہت ترقی حاصل کر کے آیا تھا۔ جو اسے چاہیے تھا وہ حاصل کر کے آیا تھا۔ نیمل ابھی بھی سامنے صوفے پر بت بنی بیٹھی تھی۔ یوسف خان صرف نارمل الفاظوں میں اس سے مخاطب ہوئے کہ اسے یہاں آنے سے روک تو نہیں سکتے تھے کہ اس کا بھی گھر تھا۔ سیما یوسف ماں تھی زید کی، یعنی ان کی بھابھی، وہ بہت عزت کرتا تھا ان کی، اور وہ جانتا تھا اولاد کی جدائی وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اسی لیے وہ بس اس سے نارمل انداز میں مل کر اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ اب وہ اس سے کیا حساب کتاب لیتے کہ وہ شادی سے 1 دن پہلے بھاگ گیا تھا؟ کیا فائدہ اس سب کا؟ ان کی بیٹی اب خوش تھی، ایک بچے کی ماں تھی، ایک فیملی تھی اس کی۔ ان کو پرانی باتیں کرنا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے اس کی ترقی کی باتیں سنی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا، کیونکہ وہ جو بھی تھا ان کے بھائی کی اولاد تھا، وہ اسے معاف کر چکے تھے۔ زید نے نیمل کی طرف دیکھا، تب تک اس کی ماں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔
کہ ان کا بیٹا لوٹ آیا تھا، اور اب اس کے لیے وہ سب کچھ بنائیں گی جو زید کو پسند تھا۔ وہ ماں تھی، ان کا قصور نہیں تھا۔ مائیں تو ایسی ہی محبت میں بے اختیار ہوتی ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر نیمل کے سامنے بیٹھ گیا صوفے پر، تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے۔ چپ کیوں ہو؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ نیمل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات کروں تم سے کہ میرا تماشا بنایا تھا، اسی لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، یا اس لیے کہ شادی سے ایک دن پہلے مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ جانتے ہو تمہارے نام کی مہندی لگی تھی میرے ہاتھوں میں۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا، آج بھی وہ تکلیف یاد تھی، آج بھی وہ 1 سال نہیں بھولتا جو اس نے اذیت میں گزارا ہادی کے ساتھ۔ اسے بھی تکلیف دیتی رہی اور خود بھی تکلیف میں رہی۔ اسے کچھ نہیں بھولتا تھا۔ نیمل یوسف خان کچھ نہیں بھولی تھی۔ تم نے اپنے لیے، اپنے کریئر کے لیے اپنا راستہ چنا اور مجھے فٹ بال سمجھا، اور تم کہتے ہو کہ تم واپس آ گئے تو میں تمہارا استقبال کروں؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی گود میں 5 ماہ کا بچہ دیکھ اس نے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ جاتے ہوئے رکی اور مسکرائی۔ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، وہ آگے بڑھ گئی، اور اسے یقین ہی نہیں آیا کہ نیمل کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ نیمل جو اسے اپنی پاگلوں کی طرح محبت کرتی تھی، وہ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ہادی یوسف خان گھر لوٹا تو گھر میں اس کے لیے خبر پہلے سے منتظر تھی کہ اس کا بھائی لوٹ آیا تھا۔ وہ بھائی جس کے جانے کی وجہ سے اس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھائی سے ملا، کیونکہ جانتا تھا ماں کے آگے تو نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ زید کو اس گھر میں رکھتا ہی نہ، مگر اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ ماں کا فرما بردار تھا، اسی لیے بس عام سے انداز میں زید یوسف خان سے ملا تھا۔ اپنے چچا کی طرح اس کے لیے بھی پرانی باتیں اب معنی نہیں رکھتی تھیں، کیونکہ زندگی بدل گئی تھی۔ نیمل یوسف خان اس کی بیوی تھی، اس کے بیٹے کی ماں تھی۔ جو بھی ہو چکا اس کو دہرا کر کیا ہی حاصل کر لیتے۔ البتہ زید بہت کنفیوز رہتا تھا۔ امی، نیمل کی شادی کس سے ہوئی؟ وہ اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوا تھا، ان کے بالوں کو سہلائے جا رہی تھی جب وہ پھیکا سا مسکرائیں۔ 1 دن پہلے چھوڑ کے گئے تھے تم شادی سے، مہمان مدعو تھے، کارڈ بڑھ چکے تھے، سب کو پتا تھا نیمل کی شادی، اور تم چھوڑ کے چلے گئے۔ خاندان کی عزت کی بات تھی، اسی لیے بھائی صاحب نے نیمل کا نکاح ہادی سے کر دیا۔ وہ ہادی کی بیوی ہے، اسی لیے تم سب کچھ بھول جاؤ، جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا۔ زندگی بدل گئی ہے، وہ تمہاری بھابھی ہے، تمہارے بڑے بھائی کی بیوی، اس کے بیٹے کی ماں۔ وہ یوں تھا جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ظاہر ہے دولت اور شہرت تو پا کر آ گیا تھا، مگر نیمل جیسی عورت، اتنی خوبصورت جو اس کے پیچھے پاگل ہوا کرتی تھی، وہ اس کے بھائی کو مل گئی تھی۔ اس کو کچھ ہوا؟ کچھ نہیں، اسے بہت کچھ ہوا تھا۔ تو تم مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی نا؟ کیسے تمہیں محبت ہو سکتی ہے ہادی یوسف خان سے؟ وہ تو تمہیں سخت ناپسند تھا۔ تم نے میرے لیے 2 دفعہ سیوسائیڈ کی تھی، تم میرا انتظار تک نہیں کر سکی۔ وہ جو بیبی کاٹ سنبھال رہی تھی، اس کے یوں کمرے میں آ کر ایسی بات کرنے پر پلٹی۔ پہلی بات یہ کہ آئندہ میرے کمرے میں مت آنا۔ دوسری بات یہ کہ میں پاگل تھی، بچی تھی کہ تمہارے لیے مرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ 1 بار نہیں، 2 بار، بہت دفعہ معافی مانگی میں نے اللہ سے۔ یہ بیوقوفی کی تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بات رہی محبت کی، تو میں نے تمہارے جانے کے بعد بہت اذیتیں دیکھی، بہت برا وقت گزارا ہے، نہ جانے کیسے سنبھلی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ زید یوسف خان، ہم تمہیں صرف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ سیما یوسف تمہاری ماں ہے، اور وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر ان کا مسئلہ نہیں ہوتا نا، تو میرا بس چلتا تو میں تمہیں یہاں نہ رکھتی، مگر میں بھی چچی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ مگر خدا را تم شرافت کے ساتھ یہاں پر رہو، اور ہم سے، مجھ سے دور رہو، کیونکہ میری زندگی میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور کرتی رہو گی۔ وہ اسے اکسا رہا تھا۔ آگے بڑھا اور اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تو نیمل کو کرنٹ لگا اس لمس پر۔ یہ لمس جانا پہچانا تھا، یہ لمس اپنا تھا۔ نیمل نے ہاتھ آگے کر کے وہ ہاتھ جھٹکا۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، میں پرانی نیمل نہیں، جو کچھ بھی برداشت کر لوں گی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں بہت بری پیش آ سکتی ہوں۔ تبھی کمرے میں ہادی داخل ہوا۔ یہ ایک غیر متوقع عمل تھا۔ وہ اس وقت آفس میں ہوتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں گھر واپس آ گیا، اور اپنے بھائی کو یوں نیمل کے اتنے پاس دیکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ان تک آ گیا۔ زید دور ہوا اور طنزیہ مسکرایا۔ آپ تو جانتے ہیں
یہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ نیمل نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ ہادی کی آنکھیں بترائیں۔ ہاں، اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ نیمل کو زید یوسف خان سے کتنی محبت تھی۔ وہ تو بھگت رہا تھا، وہ تو حوصلہ پیدا کرتا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی کی آنکھیں جھکیں اور وہ کچھ نہیں کہہ پایا، اور اس کا کچھ نہ کہنا نیمل کو ٹریگر کر گیا۔ کیا وہ اس کا منہ نہیں بند کر سکتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ وہ چپ کیوں رہا تھا؟ زید کے جاتے ہی نیمل نے ہادی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹ گئی اور نیمل کا یوں ہادی سے پلٹ جانا ہادی کو برا لگ گیا کہ کیا وہ اسے نہیں کہہ سکتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں اور وہ اس سے محبت نہیں کرتی؟ کیا آج بھی نیمل یوسف خان کو زید یوسف خان سے محبت تھی؟ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہے تھے۔ ہادی نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کینوس کو دیکھا جس پر آج بھی سفید کپڑا تھا، اور وہ ہمت نہیں کر پایا تھا اس کو اتار کر دیکھنے کی۔ اس کی بیوی نے کئی سال بعد کینوس کے آگے بیٹھ کر کیا بنایا تھا؟ اس نے وعدہ لیا تھا اور ہادی نے وہ وعدہ نبھایا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ زید تھا، تبھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دیکھے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ کل کا منظر یاد آیا، زید کے الفاظ یاد آئے۔ نہ جانے کیوں دل میں درد اٹھا اور اٹھ کر اپنے دل کو مسلنے لگا۔ تبھی وہ واش روم سے نکلی۔ اسے یوں اپنے دل کو مسلتے ہوئے دیکھ وہ آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ تکلیف میں ہیں؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ بے اختیار پریشان ہو گئی۔ ہادی اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ زندگی میں پہلی بار وہ اتنے تلخ انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کے اتنے سخت رویے پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو جیسے ہادی نے نظریں چرائی تھیں۔ وہ شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور وہ شکایت اس کی آنکھوں میں دیکھنے کا روادار نہیں تھا، اسی لیے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دونوں کے بیچ میں گہری خاموشی تھی جو کہ غلط تھی۔ ان کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ خاموشیاں رشتوں کو کھا جاتی ہیں۔ امی، کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ سیما یوسف نے ہادی کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ ان کی گود میں ابھی بھی حارث بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سوال تم نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ تم میری پہلی اولاد ہو، سب سے زیادہ اہم میرے لیے۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر آپ مجھ سے زیادہ زید سے محبت کرتی ہیں تو آپ اس کے ساتھ الگ شفٹ ہو جائیں، یا میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ مجھے اپنا گھر ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ہادی کی اس بات پر سیما یوسف کو کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ نیمل اور زید ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہوں گے۔ وہ آ گیا ہے تو وہ لوٹ جائے گی، مگر وہ میری بیوی ہے۔ اگر اس معاملے میں مجھے سخت بننا پڑا تو میں سخت بن جاؤں گا، اسے خود کو چھوڑنے نہیں دوں گا۔ میں نے بہت برا وقت دیکھا ہے امی، اس کی محبت میں بہت صبر کیا ہے۔ ہادی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور اس کی ماں وہ آنسو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں اپنی بیوی سے جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا، وہ مجھے بہت پیاری ہے۔ وہ اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ اگر آپ کو زید سے محبت ہے تو آپ اس کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اور اگر آپ اسے یہاں رکھنا چاہتی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو یہاں نہیں رکھ سکتا، میں اسے کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ کیا بھائی نے آپ سے یہ بات کہی؟ ہاں، اس نے کہی۔ تو بتاؤ کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ تم چلے جاؤ یہاں سے زید۔ وہ ماں کی بات پر ششدر انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کیا کہہ رہی؟ میں بیٹا ہوں آپ کا۔ تم وہ بیٹے ہو جس نے ماں کا دل توڑا، مان توڑا، بھائی کا کردار خراب کرتے رہے، اس سے حسد کرتے رہے کیونکہ تم میں قابلیت نہیں تھی۔ وہ پہلی بار زندگی میں زید کو سچ بول رہی تھی، اور وہ یوں تھا جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ اپنا آپ اتنا برا پہلے کسی نے نہیں دکھایا تھا۔ سچ سن کر تھوڑا برا تو لگا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں نکال دوں گی۔ میں حارث اور نیمل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہادی تو میرے وجود کا حصہ ہے، اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ آنسو صاف کرنے لگیں تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس سے زیادہ وہ اپنی ناقدری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یوسف خان نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا فیصلہ لے رہے ہو، اگر رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتے ہو تم، ویسے ہی ہم سب سے بہت الگ ہو۔ تمہیں بہت کچھ اکیلے حاصل کرنا تھا، تم نے کر لیا، بہت اچھا کیا، چلے جاؤ۔ ہادی دوسرے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، بالکل خاموش۔ اس نے آگے بڑھ کر بھائی کو نہیں کہا کہ تم رک جاؤ، ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زید نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو ہادی نے صرف اتنا کہا، جہاں بھی رہو خوش رہو، میں ملتا رہوں گا تم سے، ہم رابطے میں رہیں گے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تمہیں واقعی مجھ سے محبت نہیں رہی؟
نیمل جو بالکنی میں کھڑی تھی پلٹ کر زید کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے ایسا دیا ہی کیا ہے زید کہ میں تم سے محبت کروں سوائے تکلیف کے، قید کے اور مجھے استعمال کرنے کے؟ تم نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ محبت کیا ہوتی ہے وہ تو مجھے ہادی یوسف خان نے سکھایا۔ محبت میں سکون کیا ہوتا ہے مجھے وہ اس مرد سے ملا۔ اگر آج تم جا رہے ہو، جو کہ تم ہمیشہ چلے جاتے ہو، اسی لیے مجھے برا نہیں لگ رہا۔ تم تب گئے مجھے چھوڑ کر جب تمہیں مجھے اپنا کر جانا چاہیے تھا، مگر تم نے نہیں کیا۔ تمہارے لیے شان و شوکت زیادہ اہم تھی، تمہیں وہ مل گئی۔ آپ اسی کے ساتھ خوش رہو نا۔ ہم سب کی زندگیوں میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے بہت دکھ دیکھے ہیں تمہاری اس خود غرضی کی وجہ سے، مگر ہم میں سے یہاں کوئی اتنا خود غرض نہیں جتنے تم ہو۔ اسی لیے واقعی چلے جاؤ، اور مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اسی لیے اس وہم میں مت جانا۔ اگر میں تمہارے سامنے ابھی کھڑی ہوں تو صرف اس لیے کہ تم میرے گھر پہ کھڑے ہو۔ اگر ہم باہر کہیں ملیں گے نا تو میں تمہیں انجان سمجھ کر تمہارے پاس سے گزر جاؤں گی۔ اللہ حافظ۔ وہ پلٹ گئی تھی اور وہ یوں کھڑا تھا جیسے خالی ہاتھ ہو۔ ایسے لوگ ایسا ہی رویہ ڈیزرو کرتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، جو اتنے ہی خود غرض ہوتے ہیں جتنا زید یوسف خان تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ ہادی نے گہرا سانس لیا اور پکارا، نیمل، نیمل۔ وہ جانتا تھا حارث ماں کے پاس سو رہا ہے، تو پھر یہ لڑکی کہاں تھی؟ نیمل۔ ویسے بھی 4 دن سے ان کی بات نہیں ہوئی تھی آپس میں۔ زید کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں کافی فاصلے آ گئے تھے۔ وہ جانتا تھا ان دونوں کی بات کرنے کی ضرورت تھی۔ ویسے وہ زیادہ نیگیٹو نہیں سوچ پاتا تھا، وہ ایسا شخص ہی نہیں تھا۔ نیمل اس کے پکارنے پر لائٹ آن ہوئی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ سرخ ساڑی میں کلوزٹ سے باہر نکل رہی تھی، بال آبشار کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ اپنی ساڑی کے پلو کی پن درست کرتے وہ اٹکتی ہوئی باہر نکلی۔ کیا ہے؟ مگر ہادی ٹھہر گیا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس سے زیادہ خوبصورت منظر اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اندھیرا کیوں کیا ہوا تھا؟ وہ مسکرائی۔ آپ کو کچھ دکھ نہیں رہا؟ وہ آس پاس دیکھنے لگا۔ کمرے کے بیچوں بیچ پڑے کینوس کی پشت تھی ہادی کی طرف، اور آج اس پہ کپڑا نہیں تھا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا اتنے سالوں بعد برش اٹھانے پر، تم نے کیا بنایا؟ ہادی مسکرایا۔ تو کیا بنایا تھا؟ کیوں دکھانا چاہتی ہو؟ میرا دل ٹوٹے گا۔ آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ کا دل ٹوٹے گا؟ پتہ نہیں، مجھے بس لگتا ہے کہ ایسا تم نے۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی، اس کے اتنا قریب کھڑی تھی کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کیا بنایا تھا؟ کیا بنایا تھا؟ اس کا ہاتھ تھامتے اسے کینوس کے سامنے لے آئی۔ ہادی ششدر کھڑا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نیمل کے سامنے پہلی بار دھوپ کی کرنیں ہادی کی آنکھوں پر پڑی تھی اور اس لمحے میں قید ہوئی تھی۔ وہ لمحہ اس کے دل پر ایسے نقش ہوا تھا جب اس نے پہلی بار برش اٹھایا اتنے سالوں بعد، تو اسی لمحے کو ریکریٹ کرنے لگی۔ مجھے لگا تھا میں برش اٹھاؤں گی تو میں زید کو بناؤں گی، مگر مجھے غلط لگا۔ میں نے جیسے ہی برش اٹھایا ہادی یوسف خان بنتا چلا گیا۔ میرے دل پر میرا اختیار نہیں، اور یہ مجھے اس دن پتہ چلا تھا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرنے لگی ہوں۔ میں ڈر گئی تھی آپ سے، آپ کی محبت سے۔ وہ مسکرایا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اتنی محبت کیسی ہوئی مجھ سے؟ آپ بتائیں نا، اتنی محبت کیوں دی مجھے کہ میں آپ کی دیوانی ہو گئی؟ آپ کے علاوہ مجھے دنیا میں کسی اور سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ اتنے اچھے ہیں کہ کسی بھی لڑکی کو آپ سے محبت ہو جائے۔ میں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے دھت، میرے دل سے پوچھو نا میری نیمل کیا ہے۔ میں نے تمہیں چاہا نہیں ہے، صرف میں پاگل ہوں تمہارے لیے، جانتی ہوں، اندازہ ہے مجھے۔ اسی لیے یہ مت کہو کہ تم سے محبت نہیں۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں نیمل یوسف خان۔ وہ مسکرائی اور اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ وہ اپنا حصار اس کے ارد گرد مضبوط کرتا ہوا بے حد پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ یہ اعتراف ہادی یوسف خان کو سرشار کر گیا تھا۔ وہ مکمل ہو گیا تھا۔ اسے وہ محبت ملی تھی جس کے لیے اس نے صبر کیا تھا، انتظار کیا تھا۔ غلامی کے بعد بادشاہت کا دور تھا، ایک دوسرے پر بادشاہت کا دور۔ ان دونوں کے چہروں پر ہی مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ محبت کی مسکراہٹ تھی۔